عظیم حق بنا کر کے بھیجا گیا بارگاہ خدا کی طرف سے. کیا مسلمان اس کو سمجھتے نہیں تھے؟ خدا کیوں کہہ رہا ہے ولیکن اکثر الناس؟ کفار کی بات نہیں کی کہ کافر نہیں جانتے. وہ کہتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلم، اکثر لوگ اس حق کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس حق کو پہچانتے نہیں ہیں جو ہم نے حق بنا کر کے نازل کیا. یہاں سے پتہ چل گئے کہ آیات کتاب اور چیز ہے اور ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ اور چیز ہے. تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف سے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے رسول پر، وہ یہی آیات الہی ہے. نہ وہ آیات الہی نہیں ہے، وہ الگ حقیقت ہے. خدا نے اس بات کو باقی اہل کتاب کے لیے بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ، کل ہم نے ذکر کیا کہ یہ سلسلہ وصایت، نبی کے بعد جانشینی کا مسئلہ خداوند عظیم نے ہر نبی کے لیے پیش کیا. یوں نہیں ہے کہ یہ صرف مسئلہ پیغمبر اکرم کے لیے تھا اور باقی نبیوں میں یہ کبھی پیش نہیں آیا. نہ باقی نبیوں میں بھی اسی طرح پیش آیا. حذف النعل بالنعل والقذا بالقذا، عربی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اس امت کے ساتھ جو پیش آیا ہے بعین ہی وہی ہے جو سابقہ امتوں میں پیش آ چکا تھا. اگر وہاں پہ حق کو بیان کیا گیا تھا، نبی کے جانشین کو بیان کیا گیا تھا، ان کی امت میں بھی اکثر نے اس جانشینی کا انکار کیا. خدا یہ ساری مثالیں قرآن کریم. جانشین نبی کیسا ہونا چاہیے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معرفت ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اس رسالت ختمیہ کا جانشین معین کرنا چاہتے ہیں، جانشین ماننا چاہتے ہیں. وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ذات پیغمبر کو سمجھنا ضروری ہے، کمال پیغمبر کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس جانشین کو پہچان سکیں جو پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے. اگر ہمیں معرفت مقام رسالت نہیں ہوگی ہم اس جانشین کو نہیں پہچان سکتے. اسی لیے جو دعائے غیبت میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، یہ نقطہ تب سمجھ آتا ہے کہ جب آپ بارگاہ خدا میں دعا کریں. حضرت معصوم نے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ غیبت میں خداوند عظیم سے مسلسل دعا کرو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدایا تو اپنی پہچان کروانا، اگر تو نے اپنی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں. یہاں پہ کہا نبیک، اگلے جملے میں ارشاد فرماتا ہے اللہم عرفنی رسولک. یہاں پہ رسول کہا، وہاں پہ نبی کہا. دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے وہ پھر بیان ہوگی. اللہم عرفنی رسول، خدایا مجھے اپنے رسول کی پہچان کر. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر تو نے اپنے رسول کی پہچان نہ کروائی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اس جملے پہ غور کرے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں معصوم کہ پہلے مقام رسول کو پہچانے تاکہ اس کے ذریعے سے مقام حجت کو پہچانا جا سکے. نعرہ حیدری! بہت ضرورت ہے مقام رسول کو، عظمت رسول کو پہچاننے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مقام رسول کیا ہے. انبیاء نے کس طرح سے حضرت کو بیان کیا کہ وہ ہستی جو آنے والی ہے. خداوند عظیم نے کس طرح سے نبیوں سے ان کا میثاق لیا. یہ ہے عظمت پیغمبر اکرم. کیا خداوند عظیم نے بعد از پیغمبر کوئی ایسی ہستی قرار دی تھی جو ترجمان ہو ذات رسول کی، جس میں کمال ویسے ہوں جو کمال ذات رسول میں پائے جاتے تھے؟ کیا کوئی ایسی ہستی موجود تھی یا نہیں؟ پیغمبر بار بار اس ہستی کی پہچان کروا رہے. کبھی کہتے ہیں علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو حقیقت محمد کی ذات میں پائی جاتی ہے، علی بھی اسی حقیقت کا ایک حصہ ہے. ذات علی خدا نے اس طرح سے کرا. حد تک یہ جو جسم پیغمبر ہے، علی اس لحاظ سے بھی پوری طرح مشابہت رسول خدا. شب ہجرت مشرکین ساری رات دیکھتے رہے علی کو کہ ابائے رسول لے کر کے لیٹے ہوئے ہیں. اگر کوئی فرق ہوتا تو مشرکین کو پتہ چل جاتا، اس لیے کہ ساتھ رہنے والے تھے، ساری زندگی ساتھ بسر کی تھی. اس کا مطلب ہے جس میں علی بستر میں موجود تھا، جس میں پیغمبر موجود نہیں تھا، لیکن ساری رات
مشرک یہی سمجھتے رہے کہ یہ سونے والے نبی کی ذات ہے جو یہاں موجود۔ نعرہ حیدری! لہذا خداوند عظیم نے اس طرح سے ترجمان ذات پیغمبر بنا، کبھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی آپ کی اور میری منزل ایسے ہی ہے جیسے ہارون و موسیٰ، یعنی جو کمالات نبوت کو چھوڑ، الا انہ لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں میرے بعد، ہارون نبی تھے، اس ایک کو چھوڑ کر باقی جو کمالات پیغمبر ہیں وہ ذات علی میں پائے جاتے ہیں۔ اور میں ایک حدیث کا تذکرہ کیا کرتا ہوں جس کو جناب ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں نقل کیا، اس کے مشابہ حدیث ابن عساکر نے اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کی کہ ایک مشہور بات ہے جو آپ نے سنی ہوئی کہ ایک مرتبہ جناب خلیفہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے بھی پیغمبر نے کوئی وعدہ کیا ہو وہ آئے اور مجھ سے اپنا وعدہ وصول کر۔ انہوں نے یہ اعلان فرمایا، بحرین کا خراج آیا تھا، انہوں نے یہ اعلان فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ ان رسول اللہ وعد، رسول خدا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب خراج بحرین پہنچے گا ان یوتینی ثلاثہ حسیات من التمر، کہ پاک پیغمبر 3 مشت بھر کھجوریں اس میں سے مجھے عطا کریں۔ آپ نے غور کی، پاک پیغمبر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 3 مشت بھر کھجوریں مجھے اس میں سے عطا کریں۔ اب جب حضرت سے یہ سوال کیا گیا تو واضح ہے یہ بیت المال کا مسئلہ تھا، حق اس کا قبول کر کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں پیغمبر اکرم نے تجھ سے یہ وعدہ کیا، ہم وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، تجھے یہ کھجوریں عطا کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں اپنی 3 ہتھیلیاں تجھے کھجوریں عطا کروں گا۔ اب یہ 3 ہتھیلیاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی کھجوریں آنی، کم نہیں دے سکتے کہ حق باقی نہ رہ جائے، زیادہ نہیں دے سکتے کیونکہ بیت المال کا مسئلہ ہے۔ اس کا حل کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ علی کو بلایا جائے۔ یا علی، اللہ اکبر! یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، زندہ باد! زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کہا حضرت علی کو بلایا، تشریف لائے، کہا کہ یا علی یہ کہتا ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 3 مشت بھر کھجوریں اسے عطا کریں۔ علی آپ اپنے دست سے 3 مشت کھجوریں اسے عطا کر دی۔ مولا علی نے 3 مشت کھجوریں اسے عطا کی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہر مشت کو گنو۔ ہر مشت کو جب گنا گیا تو ہر بار 60 کھجوریں تھی جو عطا کی گئی تھی، نہ کم ہوئی نہ زیادہ ہوئی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں صدق رسول اللہ، رسول خدا نے سچ فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا فرمایا تھا رسول خدا؟ فرمایا شب ہجرت جب ہم مدینہ سے نکلے تھے، مکہ سے نکلے تھے مدینہ جانے کے لیے، تو پاک پیغمبر نے مجھ سے فرمایا تھا یا ابا بکر ان کفی و کف علی فی العدل سواء، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدل میں برابر رہتی ہے ہمیشہ۔ محمد وعجل فرج۔ یہ ہے دست علی،
اس کے مشابہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی، جو کہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھی، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، کھجوریں آپ کے سامنے پڑی ہوئی، حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، سلام عرض کیا، حضرت نے جواب دیا اور کھجوروں کے مشت بھری اور ان کو عطا کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے گنی 73 کھجوریں تھی جو حضرت نے اسے عطا کی، تشریف لے گئے۔ آگے حضرت علی تشریف فرما تھے، ان کے سامنے بھی کھجوریں پڑی ہوئی، سلام کیا، حضرت علی نے جواب دیا اور اس کے بعد مشت بھری کھجوروں کی اور حضرت ابو ہریرہ کو عطا کر دی۔ ابو ہریرہ نے جب گنی تو وہ 73 کھجوریں تھی۔ فتعجب منہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس پر تعجب کیا کہ نبی پاک نے بھی مشتی اور گنے بغیر کھجوریں 73 نکلی، علی نے بھی مشت عطا کی اور گنے بغیر کھجوریں 73 نکلی۔ حضرت کی خدمت میں، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بھی عطا کی، علی نے بھی عطا کی، جتنی مقدار آپ نے عطا کی اتنی ہی مقدار علی کی مشت میں آئی تھی، ایک کھجور کا بھی فرق نہیں نکلا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں ہے، ان کفی و کفا علی فی العدل سواء، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدل میں برابر رہتی ہے۔ یا علی یا علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ہستی تھی جسے ترجمان رسول، ترجمان ذات رسول بنا کر کے بھیجا، یہ بتا سکتے تھے کہ رسول کیسے عمل انجام دیا، کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، کیسے وضو کیا کرتے تھے، نشست و برخاست، سونا جاگنا پاک پیغمبر کا کیسے تھا۔ یہ کوئی ہونا چاہیے جو ہمیں بیان کر سکے۔ یہ سنت پیغمبر ہے، عمل پیغمبر ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ پیغمبر گھر میں عمل کیسے انجام دیا کرتے تھے، باہر عمل کیسے انجام دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ پیغمبر کی برخورد رویہ کیسا تھا، باہر رویہ کیسا تھا۔ یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں، سنتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ وہی ہستیاں جو ہر حال میں شاہد عمل پیغمبر رہے، کبھی بھی کوئی عمل پیغمبر ان سے غائب نہیں رہ سکتا، ہر عمل کی شاہد رہی ہے۔ ان ہستیوں کے ذریعے سے ہمیں عمل پیغمبر کا پتہ چل سکتا ہے، اور جن کو اس طرح سے خداوند عظیم نے ذات نبی کا جانشین بنایا، وہی ہیں جو پیغمبر کے جانشین بن سکتے ہیں، وہی ہیں جو پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر کو بھی سمجھتے ہیں اور دین پیغمبر کو بھی سمجھتے ہیں، کتاب پیغمبر کو بھی سمجھتے ہیں۔ لہذا خداوند عظیم نے کچھ اور حقیقتیں پیغمبر پہ نازل کی ہیں جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، وہ قرآن میں فرماتا ہے دل کا آیات الکتاب، یہ آیات کتاب ہے، اور وما انزل الیک من ربک، وہ حقیقتیں جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یہ دونوں کی دونوں حق ہیں۔ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ان کفار کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ عیسائی یہودی تورات و انجیل کو اور تیسری چیز ساتھ ذکر کرتا ہے، تورات بھی ذکر کی، انجیل بھی ذکر کی، اور تیسری چیز وما انزل الیہم من ربہم، جو ان کی اوپر ان کے رب کی طرف سے نازل بنایا گیا تھا، اگر ان کو قائم کرتے، ان کا انکار نہ کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو نعمتیں اوپر سے بھی برستی، وَمِنْ تَحْتِهِمْ، اور زمین سے بھی نعمتیں بھر پڑتی۔ یہاں بھی دیکھا کہ خداوند عظیم نے تورات و انجیل کے ساتھ ما انزل کا تذکرہ کیا اور اس کا اثر بھی ذکر کیا کہ وہ حقیقت جو ہم نے تورات و انجیل کے علاوہ نازل کی، اگر اسے قائم کرتے تو خدا اپنی نعمتیں نازل کرتا۔ وہ حقیقت کیسی ہونی چاہیے کہ جو اس کائنات میں نعمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے، وہ کیسی حقیقت ہونی چاہیے؟ سلمان فارسی کی حدیث احتجاج تبرسی میں جلد اول میں
ذکر کیا گیا احتجاج حضرت سلمان فارسی کو کہ پیغمبر اکرم کی وفات کا تیسرا دن تھا، مسجد میں تشریف لائے، ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں جو مجھے پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، میں سلمان فارسی قد اوتیت علما کثیرا، مجھے بہت زیادہ خداوند عظیم نے علم عطا کیا۔ حضرت سلمان اس طرح سے معصوم کا یہ ارشاد ہے کہ بحر علم لا ینزف، سلمان علم کا وہ سمندر ہے جس کی تہ کوئی نہیں۔ یہ تربیت یافتہ ہے آل محمد جس کے علم کا یہ حال ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس سمندر کی تہ کوئی نہیں تھی، اتنا گہرا علم کا سمندر تھا سلمان۔ کہا مجھے خدا نے علم عطا کیا، اور جتنے فضائل علی میں سلمان جانتا ہوں اگر میں تم پر بیان کروں تو تم برداشت نہ کر سکو۔ کوئی کہے گا کہ سلمان مجنون ہو گیا، کوئی کہے گا کہ خدا قاتل سلمان پر رحم کر، تم مصیبتوں میں بھی گھر چکے ہو، موتیں بھی طاری ہو رہی، اس لیے کہ جو ولایت خدا نے کہی تھی آپ نے اس کو مانا نہیں ہے، آپ نے اس ولایت کا انکار کیا، اس لیے مصیبتیں تم پہ پیدر پہ نازل ہوتی رہی۔ اگلے جملے میں کہتے ہیں لو ولیتموہا علیا، اگر تم علی کو ولی مان لیتے لأکلتم من السماء من فوقکم ومن تحت ارجلکم، تو نعمت خدا کی آسمان سے بھی برستی اور زمین سے بھی پھوٹ پڑتی نعمت خدا۔ نعرہ حیدری! اس کا مطلب ہے کہ نعمتیں جو خدا نازل کرتا ہے وہ ولایت ولی کو ماننے کے نتیجہ میں، اگر اس ولی کی ولایت کا انکار کیا جائے تو خدا اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ وہ امت سابقہ امتیں اس لیے مشکلات کا شکار ہوئے کہ جس ولی کی ولایت کو انہیں حکم دیا گیا تھا اس کا انکار کیا۔ یہ جس آیت کا میں نے تذکرہ کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ اسی آیت تبلیغ سے پہلی والی آیت تبلیغ ہے 67، 67 نمبر آیت ہے۔ 66 نمبر آیت میں خداوند عظیم نے یہ جملہ فرمایا اہل کتاب کی کہ ان کے اوپر بھی خداوند عظیم نے ایک خاص حکم نازل کیا تھا تورات و انجیل سے ہٹ کر، انہوں نے نہیں مانا، نعمتوں سے معروم ہو۔ آیت 67 میں خداوند عظیم نے یہی جملہ پھر فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، وہی لفظ تیرے رب کی طرف سے جو تجھ پر نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما۔ عجیب بات، اس سے بعد والی آیت 68 نمبر آیت میں پھر یہی جملہ ارشاد فرماتا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، او اہل کتاب یہ شریعت بھی تم سے قابل قبول نہیں ہوگی مگر یہ کہ تم قائم کرو تورات و انجیل کو اور اس کو جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو ہم نے وہ خاص حکم نازل کیا گیا وہ ہوگا تو یہ شریعت قابل قبول۔ لستم علی شیء، کچھ بھی تم سے یہ شریعت قابل قبول نہیں مگر یہ کہ قائم کرو اس حقیقت کو جو ہم نے نازل کیا تم پر۔ اسی آیت اگلے جملے میں آپ پیغمبر کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ تو تھا ان پر، اہل کتاب کو ہم نے بیان کیا، اے میرے نبی جو ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے وہ باعث بنا ہے کہ بہت سے لوگوں کے کفر میں اور طغیان میں اضافہ ہو جائے۔ میرے نبی کتنی بڑی حقیقت ہے کہ خدا اس طرح بیان کرتا ہے۔ یہ 3 آیتوں میں مسلسل 4 مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ما انزل الیک من ربک، وہ حقیقت سمجھو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو۔ مفسرین نے کہہ دیا، ابن کثیر کہتا ہے کہ یہ پوری رسالت ہے ما ارسلنا بلغ، نبی جو ہم نے رسالت تجھے عطا کی ہے اس کو پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ابن کثیر متوجہ نہ ہوا کہ اگر یہ معنی کرو گے ما انزل کا تو اس کلام کا معنی ہی کوئی نہیں بچتا،
کیونکہ معنی یہ بنے گا کہ اگر آپ نے یہ رسالت نہ پہنچائی تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، یہ معنی بنے گا جو ابن کثیر کہہ رہے ہیں۔ کیا متوجہ نہیں تھے؟ یہ علماء ہے، جاہل نہیں تھے، یہ متوجہ تھے، لیکن اس حقیقت کو چھپانا مقصود تھا جو خدا بتانا چاہتا تھا۔ اس راستے مختلف توجیہیں کر رہے، کوئی توجیہ کرتے، راستے ڈھونڈتے کہ دیکھیں کس راستے سے نکلا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقت ہمیں بیان نہ کرنی پڑے جو یہاں پہ بیان کی گئی۔ لیکن وہ بھی علماء حق ہیں، برادران میں سے جنہوں نے اس حقیقت کو بیان بھی کیا، یوں نہیں ہے کہ سب نے بیان نہیں کیا، وہ بھی علماء ہیں جنہوں نے ان حدیثوں کو بیان کیا۔ جناب شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جناب سیوطی الدر المقصود منصور میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جناب ابن مردوہ اصفہانی المناقب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جناب عبداللہ ابن مسعود روایت کر رہے ہیں کہ کننا نقرأ فی زمان رسول اللہ، کہ رسول خدا کے زمانے میں ہم اس آیت کے ساتھ ایک جملہ لازمی پڑھا کرتے تھے۔ وہ آیت کا حصہ تو نہیں تھا لیکن آیت کا مطلب بیان کرتا تھا۔ ہم اس طرح سے پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین، اے رسول جو تیرے رب کی طرف سے حکم نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ علی مومنوں کے مولا قرار دیا ہے خدا۔ نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس حقیقت کو ایک اور جگہ پر خداوند عظیم نے اور وضاحت سے نقل کیا، وہ ہے سورہ محمد 26واں پارہ۔ پہلی آیت خدا شروع اس طرح سے کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا، راہ خدا میں رکاوٹیں کی۔ اس کفر سے مراد کافر نہیں، جنہوں نے خدا کو بھی نہیں مانا، وہ نہیں ہے مراد۔ اس کفر سے مراد حق کا انکار کرنا، کیونکہ اعمال کی بات کر رہا ہے۔ اضل اعمالهم، میں ان کے اعمال کو باطل کر دوں، میں ان کے اعمال کا اجر ختم کر دوں۔ انہوں نے چونکہ حقیقت کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا، راہ خدا میں رکاوٹیں ایجاد کی، اضل اعمالهم، خداوند عظیم ان کے اعمال کو باطل کر دے۔ آگے مؤمنین کو بیان کر، والذین آمنوا، جو ایمان لے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، پہلے بھی کہا وہ ایمان لے آئے، پھر کہا وہ ایمان لے آئے، اور یعنی وہ بھی ایمان اللہ رسول کو مان، یہ ایمان وآمن، اور ایمان لے آئے ایک اور حقیقت پر۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ بما نزل علی محمد، وہ حقیقت جو محمد پر نازل کی گئی ہے، وہو الحق من ربہم، من ربہم، وہ رب محمد کے اوپر، ان کے رب کی طرف سے محمد کے اوپر حق بنا کر نازل کی گئی ہے۔ انہوں نے جب اس حقیقت کو اور حق کو مان لیا، خدا کیا کہتا ہے کہ کفر اللہ عنہم سیئاتہم، خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے معاملات کی میں خود اصلاح کروں گا، میں خدا۔ خدا نے کتنا صاف کہا ایمان لے، کافی تھا کہہ دیا ایمان لے، عمل صالح کرے، میں یہ اجر دوں گا۔ کہتے ہیں نا آمنو، یعنی اللہ رسول کو مان۔ ایک اور حقیقت ہے، خدا کہتا ہے
اس کی خصوصیت خدا نے ذکر کی، خالی نہیں کہا کہ میں نے نازل کیا۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور ایمان لے آئے اس حقیقت پر جو محمد پر نازل کی گئی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے محمد پر نازل کیا گیا ہے۔ اب پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ ایک ہی حقیقت ہے جسے آیت تبلیغ میں بیان کر رہا ہے۔ اور میرے نبی اعلان کر اس کا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ نعرہ حیدری! وہ حقیقت خدا کہتا ہے میری طرف سے حق بنا کر نازل کی گئی۔ اس حقیقت کا پیغمبر پہ ذمہ داری لگائی ہے خدا بندے نے۔ بلغ، آپ اعلان کریں، سادہ سی بات تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی آپ ابلاغ کریں جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا اس کا ابلاغ کریں۔ یہ کتنا سادہ سا جملہ تھا، لیکن اٹھا کر دیکھیے گا مفسرین کہ کیا کیا کہا۔ واللہ یعصمک من الناس، خدا تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ کیا کیا توجیہ ہے کی؟ میں نے عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا، 10 شأن نزول مفسرین نے بیان کیے کہ یہ کب نازل ہوئی۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ کوئی کہتا ہے مکہ کے بالکل ابتدائی زندگی وہاں پہ نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے مکہ کے دوران جب خدا نے کہا کہ حفاظت کی ضرورت نہیں تب نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع وہاں پہ ایک کافر، اس کا نام غورث بن حارث تھا، وہ پیغمبر اکرم سوئے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، تلوار لے کر کے آ گئے اور کہا کہ محمد کون آپ کو مجھ سے بچائے؟ آپ نے فرمایا خدا بند عزیز، وہ لرزہ اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہاں پہ خدا بند عظیم نے یہ آیت نازل، واللہ یعصمک من الناس، خدا کے بندے، یہ مفسرین جنہوں نے یہ بتایا ہے وہ سب یہ جانتے ہیں اور سب اپنی انہی کتابوں میں تفسیروں میں لکھ چکے ہیں کہ یہ آیت ہے سورہ مائدہ میں، اور سورہ مائدہ پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوا، یہ ہم بیان کر چکے، اور انہی مفسرین سب نے یہ لکھا۔ تو پھر یہاں پر آ کر اس سے چشم پوشی کیوں کرتے ہیں، آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں کہ یہ آیت موجود ہے سورہ مائدہ میں۔ سورہ مائدہ بالاجماع حجۃ الوداع میں نازل ہوا، حجۃ الوداع پاک پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام 10 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد پاک پیغمبر جیسے میں نے دن ذکر کیے تھے کہ عرفات سے لیں تو 81 دن کا ہے، اور اگر غدیر سے لیں تو 71 دن پاک پیغمبر جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ یہ ہے زندگی حیات کی۔ اس موقع پہ یہ سورہ نازل ہوتا ہے، لیکن اس جگہ کو بیان کرنے کے لیے کہیں ابتدائی بعثت یعنی 23 سال پہلے کی بات کی جاتی ہے کہ تب خدا نے یہ، کبھی 4 ہجری کی بات کی جاتی، کبھی مکہ کے دوران کی بات کی جاتی، کبھی مدینہ کے دوران کی، لیکن آل محمد کی ہر فرد کو قتل کیا گیا۔ دوسرے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں ما منا الا مقتول او مسموم، ہم آل محمد کو یا تلوار سے قتل کیا گیا ہے یا زہر سے مارا، اور قاتل کسی ہستی کا کوئی غیر مسلم نہیں، سب کے قاتل مسلمان۔ ایسے ایسے ظلم کیے کہ اس سے زیادہ سنگ دلی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بڑوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، بچوں پہ ہر کوئی رحم کر جائے، کوئی جتنا ظالم بھی ہو نا بچوں پہ رحم کرتا ہے، لیکن یہ کتنے شقی اور سنگ دل تھے کہ انہوں نے آل محمد کے بچوں پہ بھی رحم نہیں کیا۔ کربلا میں ایک حصہ مصیبتوں کا وہ مصائب ہیں جو آل محمد کے بچوں پہ آئے، اور یہ جو بچوں پہ ظلم کیا گیا ہے
اسے کوئی بھی برداشت نہ کر سکے. حسین خود بھی ایک مرحلے پہ برداشت نہ کر سکے جب لاش علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ رہی. جب حسین جیسی ہستی اس ظلم کو برداشت نہ کر سکی کہ حسین کو ضرورت پڑی خداوند عظیم کہ خدا خود وراثت حسین، یہ صرف علی اصغر کی شہادت پہ ہوا، کسی اور شہید کے لیے نہیں. جب حسین جیسی ہستی اس مصیبت کو برداشت نہ کر سکی تو بتائیں بیویوں کو کیا حال ہوا ہے. ایک ایک بچے کی شہادت پر جب دونوں بہن 11 کی رات کو گئی تھی نا، جو بچے خیام سے بکھر گئے تھے ان کو لینے کے لیے، تو دیکھا 2 بچے ہیں جنہوں نے اپنے گلے میں ایک دوسرے کے بازو ڈالے ہوئے اور زمین کربلا پہ لے گئے. ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا آہستہ چلو، یہ سارا دن ڈرتے رہے ہیں، اب سکون سے سوئے ہیں، کہیں جاگ نہ جا. اجرکم علی اللہ. لیکن جب دونوں بہنیں قریب گئی نا اور جا کر بچوں کو ہاتھ لگایا، دیکھا دونوں بچے دنیا سے جا چکے. کتنی مصیبتوں سے ماں نے پالا بچوں کو، اور یہ حال ہے. جب خیام کو آگ لگی، کوئی بچے گھوڑ کی ٹاپوں میں آ گئے. جب اونٹ دوڑتے تھے صحراؤں میں تو بچے گر جاتے تھے. مائیں کہتی تھی جاؤ میرا بچہ خدا کے حوالے. کتنی قبریں ہیں جو راہ شام میں بنی. یہ کیسے راہ شام میں بنی؟ یہ آل محمد کے وہ بچے ہیں جو اونٹوں سے گر جاتے تھے، ماں کے ہاتھ چکے باندھے ہوئے تھے. جب تک بچہ اپنی ماں کو پکڑ سکتا تھا پکڑے رہتا تھا. جب بچے کے ہاتھ تھک جاتے تھے، ہاتھ چھوٹ جاتے تھے، ماں کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے بچے کو پکڑ سکے. اجرکم علی اللہ. اور وہ شہید جس نے حسین پہ اپنا گھر پورا شہادت میں قربان کر دیا، مسلم ابن عقیل، خود بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے. 2 کربلا میں شہید ہو گئے، 2 کوفہ میں شہید ہو گئے. بیٹی تھی تو جس میں خیام کو آگ لگی تھی، اور گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوڑے کی ٹاپوں میں آ کر شہید ہو گئے. اجرکم علی اللہ. کتنا مظلوم ہے مسلم کہ جس کی نسل ختم ہو گئی. اسلام پہ سب کو قربان کر دیا مسلم. 2 بچے کس حال میں کوفہ میں شہید ہوئے. جب گرفتار ہو کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا نا، 8 سال اور 9 سال کی عمریں ہیں بچوں. محمد اور ابراہیم نام. جانتے ہو ابن زیاد نے داروغہ سے کیا کہا تھا؟ زیک علیہم فی الماکل والمشرب. ان بچوں کو جی بھر کے نہ پانی دینا نہ کھانا دینا زندان میں. کیا دشمنی تھی تمہاری ان بچوں سے؟ کیا مقابلہ کیا تھا ان بچوں نے تمہارے ساتھ؟ قید کر لیتے یہ کافی نہیں تھا کہ یہ جملہ کہا نہ روٹی دینا نہ پانی دینا جی بھر کے. یہی وجہ ہے کہ زندان یہ بچے دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت الہی کرتے تھے. شام کو ہر ایک کو 1 روٹی جو کی ملتی تھی، اور دونوں کو صرف 1 جام پانی کا ملتا تھا. 1 سال کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ جسم کمزور ہو گئے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھیا ہمارے جسموں کو یہ زندان کھا رہا ہے، اس زندان بان کو نہ بتائیں کہ ہم کون ہیں. اب جو مشکور شام کو روٹی لے آیا، ایک شہزادے نے کہا یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، شیخ محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہمارے نبی ہیں، میں جانتا ہوں. کہا شیخ علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ابن عم نبی، ہاں جانتا ہوں. کہا شیخ مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں علی کا بھتیجا. کہا شیخ نحن من ذریت رسول اللہ، اور شیخ ہم رسول کی ذریت 1 سال سے تیرے زندان میں ہے مسلم کے بیٹے.
اجرکم علی اللہ. جب اس نے یہ سنا قدموں میں گر گئے, پاؤں چومنے لگا, شہزادوں مجھے معاف کر دے, نبی کی ذریت میرے زندان میں رہی, مجھے پتہ نہ چل سکا. شہزادوں یہ دروازہ زندان کا کھلا ہوا, آپ چلے جاؤ, میں جواب دے لوں. بعد میں شہید بھی ہو گیا تھا یہ مومن. شہزادے چلے, رات کا سفر جب کیا, راستہ بھٹک گئے, راستہ نہ ملا, کوفہ سے نہ نکل سکے. ایک گھر کے دروازے کے سامنے ایک خاتون کھڑی. خاتون سے یہ کہا کہ اے کنیز خدا, ہم اس شہر میں مسافر ہیں, ہمیں ایک رات کے لیے اپنے گھر میں اجازت دو رہنے. خاتون نے ایک سوال کی, اور چاند کے چہرے والے بچوں, تم کس ماں کی گود کو اجاڑ کے آئے اس رات کے وقت میں کوفہ جیسے شہر میں, کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہا کہ ہم اس شہر میں اجنبی, ہمارا باپ اس شہر میں مہمان آیا تھا, کوفہ والوں نے ہمارے باپ کو شہید کر دیا, ہم مسلم کے بیٹے. کنیز نے جب سنا یہ مسلم کے بیٹے, دروازے کو کھول دیا, اندر لے گئے, کھانا کھلایا, اور اس کے بعد بستر بچھا دیے. کہا شہزادو آرام کرو, میرا شوہر دشمن اہل بیت ہے, دعا کرو وہ نہ آ جائے. جب سونے لگے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا, آؤ بھیا آج دونوں مل کر سوتے, ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری رات. سو گئے. پتہ نہیں کتنے عرصے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور آرام کی نیند سوئے. سوئے ہوئے خواب دیکھا کہ پیغمبر تشریف فرما, مولا امیر بھی موجود, مسلم بھی موجود. مولا امیر سے پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی, مسلم کے بیٹے کوفہ میں قید تھے. علی نے عرض کیا یا رسول اللہ, آج بس آخری رات ہے. پیغمبر نے مسلم سے کہا, مسلم اپنے بچوں کو ظالمین میں چھوڑا ہے, تیرے بچوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے کوفہ میں. اٹھے, گریا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے سے لگا دیا, بھیا جو ہم نے خواب دیکھا, دونوں بھائیوں نے خواب دیکھا, بھیا جو ہم نے خواب دیکھا لگتا ہے ہماری زندگی کی آخری رات. آئے ایک دوسرے سے جی بھر کے گلے لگے. یہ کہتے ہوئے گریا شروع کیا. گریے کی آواز حارث کے کانوں کو پہنچی. اٹھا, خاتون سے پوچھا میرے گھر میں یہ بچے کون؟ وہ نہیں بتا رہی تھی. رات کے اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا آیا جہاں پہ دونوں بچے موجود تھے, ان کے سروں پہ ہاتھ پہنچے. پوچھا بچوں کون ہو میرے گھر میں؟ بچوں نے عہد رسول لیا, عہد خدا لیا کہ تم ہم پہ ظلم نہیں کرو گے جب ہم بتائیں. کہا نہیں کروں گا ظلم. کہا ہم مسلم کے بیٹے, بس یہ کلمہ سننا تھا. اس کے ہاتھ تھے اور بچوں کے رخسار تھے. اتنا ظلم کیا کہ ابن زیاد جیسا شخص بھی برداشت نہ کر سکا ظلم کو. باقی رات اس نے بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا. دونوں بھائی ساری رات رسیوں سے بندھے رہے. صبح یہ لے کر کے چلا کہ تمہیں قتل کروں گا فرات کے کنارے, تمہارے سر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا, وہ مجھے انعام دے. بچوں نے پہلے کہا تجھے مال چاہیے, ہمیں بیچ لو تمہیں مال مل جائے. اس نے کہا نہیں بیچوں گا بھی. کہا ہم مدینہ کے رہنے والے, ہمیں اگر مدینہ پہنچا دو تمہیں مال مل جائے. کہا یہ بھی نہیں کروں. کہا اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ, جو وہ حکم کرے گا. تم کیوں قتل کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا. اگلا جملہ کہا اگر یہ سب نہیں کرتے ہو اے ہم سے گرانا, ہمارے بچپنے پہ رحم کرو اور ہمیں قتل نہ کرو. اس نے کہا میرے دل میں یہ رحم نہیں آیا. جب شہزادوں نے دیکھا کہ یہ قتل کرنے پہ مصر, کہا ہمیں اجازت دو ہم نماز پڑھ لیں. اس نے اجازت دی. شہزادوں نے 4 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد یہ تلوار لے کر کے آگے بڑھا. چھوٹا بھائی آگے آ کر کے کہتا ہے پہلے مجھے قتل کرو. بڑے بھائی نے آگے آ کر کے کہا پہلے مجھے قتل کرو. تلوار چلی, بڑے بھائی کا سر اترا, چھوٹے بھائی نے اپنے آپ کو اس کے خون میں گرا دیا. ہم اسی طرح رسول کی خدمت میں جائیں گے.
یہ تیری امت نے ہم پہ ظلم کیا تھا، دوسرے بھائی کا بھی سر کٹا، دونوں جسد اس نے دریا میں پھینکے، دونوں جسد مل گئے، یہ سروں کو باندھ کر لے آیا ابن زیاد کے پاس۔ جب اس کے سامنے اس نے سروں کو کھولا، وہ جتنا بھی ظالم تھا برداشت نہ کر سکا، 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، یہ کہتے ہوئے اور ظالم تجھے ان پہ ترس نہ آیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ